بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سائیں تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی آپ کو بتلائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت کے خاندان کے متعلق آپ کو بتائیں۔ حضرت سائیں تاج محمود شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیران پیر سے عبدالقادر جیلانی کے چوتھے فرزند پیر مشائخ محمود شاہ عرف سیدنا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ وہ دین اسلام کے تبلیغ کے واسطے سندھ میں آئے تھے۔ سب سے پہلے سیون شریف، اسی کے بعد بھورو ڈنڈ، رک ضلع شکارپور کے قریب آ کر آباد ہوئے۔ گرمیوں اور مشروع کے موسم میں آ کر امروز شریف میں رہتے تھے۔ خود بھی امروز شریف میں مدفون ہے۔ جب بھورو جھیل کے دریا نے پالیا ختم کر دیا تو اس وقت سے حضرت کے جو بڑے تھے دریا کے اوبھر و مشرق کی طرف دیوانی نزد پریالوں میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت امروٹی بھی وہیں سید عبدالقادر شاہ عرف سائیں بھورل شاہ کے گھر میں تقریباً 1857 میں پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے ہاں پڑھی، پھر زیادہ تر درس نظامی کی کتابیں حضرت مولانا عبدالقادر انڈھڑ پہواری تعلقہ پنو آکل کے ہاں پڑھے تھے۔ مولانا عبدالرحمن سخر والے کے ہاں بھی پڑھے تھے۔ جب پہنچا مولانا عبدالرحمن کے پاس پہنچے تھے تو اب اسی طریقے خلافت نے انہوں نے پہلے ہی ملاقات میں دی تھی۔ اس کے علاوہ امروز شریف، پیر گوٹھ اور ملتان کے آس پاس بھی حضرت کچھ عرصہ پڑے ہیں۔ اولاد، حضرت نے 3 شادیاں کی۔ صرف پہلی زوج محترمہ سے ایک بیٹا حسن شاہ نامی پیدا ہوا تھا جو 10-12 سالوں کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اس مناسبت سے ہی اپنا تخلص حسن رکھا تھا۔ حلیہ مبارک، حضرت کی داڑھی مبارک لمبی تھی، سفید، عشق الہی میں آنکھیں سرخ لال، پتلا بت، بس سمجھو کہ ہڈیوں پر کھال چڑھی ہوئی ہے۔ تسبیح ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ آخر عمر تک کے حضرت کے دانت مبارک سلامت رہے، دانت گرے نہیں۔ سلوک، فراغت کے بعد سلوک کے عدہ اسباق اپنے والد کے یہاں پڑھے جس کی جلدی وفات ہو گئی تھی۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ سندھ کے مشرق کی طرف ایک اللہ والا ہے، یعنی حافظ محمد صدیق، اس کی خدمت میں جانا۔ حضرت نے اپنے مرشد حافظ محمد صدیق کے ہاں خلافت 40 دنوں میں پائی تھی۔ بڑی بات ہے نا، 40 دنوں میں حضرت خلافت ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امروٹی کی خلافت وہابی ہے اور سلسلے قادری میں جو مقام حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی مقام حضرت امروٹی کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔
صوفی شاہ نواز جونگل شریف والے کہتے تھے کہ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت امروٹی کا تصوف میں کیا مقام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو تصوف میں طفل مکتب ہیں، لیکن جذبہ جہاد کی وجہ سے سب سے سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دفعہ جب مدرسے کا قیام، حضرت نے سب سے پہلے شعبہ حفظ قائم کیا، اسی کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی کی نگرانی میں باقاعدہ مکمل عربی شعبہ دور حدیث تک قائم کیا۔ مدرسہ دیوبند کی مناسبت سے موسوم کیا گیا دارالعلوم قاسمیہ۔ حضرت سائیں چک کاکے پوٹرا ودھن بستی اور اپنے پس گردہ میں بہت سارے مدارس قائم کیے تھے جن کی خود نگرانی کرتے تھے۔ مسجد، سب سے پہلے امروٹ شریف کی مسجد جھوپڑی تھی، جھوپڑی اسی کے بعد کچی اینٹوں سے بنائی گئی، وہ اینٹیں حضرت نے خود بنوائی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ اسی کے بعد پکی اینٹوں سے بڑی جامع مسجد 1904 میں مکمل ہوئی۔ 1942 والی جو تھی سیلاب، 1922 والے سیلاب میں 1.5 مہینے تک مسجد اندر پانی کھڑا رہا، لیکن مسجد کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ مسجد حضرت سائیں سراج احمد شاہ نے شہید کرا کے اس کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ اب تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، باقی میناروں کا کام بھی باقی ہے اور کچھ چھوٹا موٹا کام بھی رہتا ہے۔ حضرت کے خلفاء اور مریدین جو تھے، حضرت کا فیض بہت بڑا تھا۔ ہند سندھ سے باہر چین افغانستان تک سناتے ہیں کہ چین میں بھی حضرت کا کوئی خلیفہ تھا، افغانستان میں بھی تھا۔ تو بہرحال حضرت کے بڑے بڑے خلفاء حضرت سائیں میاں عبدالعزیز تھریچانی والے اور حضرت سائیں حماد اللہ خالدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سائیں میاں محمد صالح باجی شریف اور حضرت مولانا دین محمد شاہ نور محمد شجرا، یہ بھی جونگل کے قریب ایک بستی ہے، اور ایک میاں عبدالعزیز پنجاب کالا باغ کا بھی تھا۔ تو بہرحال حضرت کا بہت بڑا فیض ہے، پاکستان، ہندوستان، چین، افغانستان تک۔ پریس، قادری پریس محمود المطاب نامی قائم کی، جس سے کافی دینی کتاب شائع کرائے گئے، اور ایک ماہوار رسالہ باقاعدہ ہدایت الاخوان پابندی سے نکلتا تھا۔ لنگر میں عمومی طور پر بھات، ستو، خشک روٹی، کبھی تو 2-3 دن تک فاقہ فقراء کو پیش آتا تھا۔ اخیر زمانے میں حضرت امرت نے اپنے مرشد کے کہنے پر کھانے پینے میں وسعت کی، جو کچھ ملتا تھا وہ لنگر خانے میں جمع کراتے تھے، اپنے گھر کچھ بھی نہیں لے جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حاضر وقت میں جو بھی آیا وہ حاضرین کا ہے، کبھی اگلے دن کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، خود روزہ جماعت کے ساتھ کھولتے تھے،
نماز اپنے وقت پر پابندی سے پڑھاتے تھے، اور روزانہ لنگر خانے میں درگاہ عالیہ خانقاہ شریف میں 400-500 آدمی رہتے تھے۔ بڑی تعداد ہے نا، آج کل کسی بھی جو اللہ کی خانقاہ ہے کہیں بھی اتنے لوگ نہیں ہیں، 400-500۔ اور بڑی بات ہے ان میں 40 نابین قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے۔ تبلیغ، حضرت نے تبلیغ کا کام بھی بہت کیا۔ وہ سارے غیر مسلم بھی آپ کے مرید تھے۔ ہندو مرد خواہ عورتیں کثرت سے حضرت خدمت میں آتے تھے، خود ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، اور ان کے بچوں کو جیب خرچی بھی دیتے تھے اور چیزیں بھی دیتے تھے۔ حضرت کے ہاں غیر مسلم بڑی تعداد میں مسلمان تھے۔ بہت سارے غیر مسلم حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی تعداد کہتے ہیں کہ 7100 ہے۔ شیخ نور الحق جو نو مسلم تھا، ہندو نے باگڑجی اسٹیشن سے اغوا کر کے لے گئے تھے اسی کو۔ حضرت سائیں نے باگڑجی شہر کا اپنے مریدوں کے ذریعے گھیراؤ کرایا۔ آخر وہ لڑکا پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا۔ سکھر میں کیس چلا۔ حضرت نے فرمایا جب تک یہ لڑکا میں واپس نہیں لوں گا اس وقت تک میں خانقاہ امرو شریف واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اتنا وقت یعنی 4-5 منٹ تک حضرت سکھر میں ٹھہرے رہے۔ وہیں بھی مریدین کے آنے جانے کا سلسلہ ہزاروں کی تعداد میں جاری رہا۔ حضرت کا جمعہ بھی عجیب ہوتا تھا۔ جمعہ المبارک کا بیان صرف آدھا گھنٹہ کرتے تھے، کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے پکڑ کر کھڑا کرو، جب میں وعظ شروع کروں آگے جب روانی ہو جائے پھر مجھے چھوڑ دو۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا جو حضرت اخیر میں 2 آدمیوں کے سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بس ویسے کھڑے ہو کر پھر یہ بھی حضرت کرام کی طرف تقریر فرماتے تھے۔ اور جمعے کے دن جو تھے غیر مسلم ہوتے تھے تو ان کے سنت طہر بھی ادا کی جاتی تھی اور مولود بھی پڑھے جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت جو جمعہ تو وہ درگاہ والی خانقاہ مسجد نہیں پڑھتے تھے، شہر کے اندر مسجد تھی۔ تو جب جمعے کا وقت ہوتا تھا تو ایک بڑا قافلہ، بڑا جلوس لے کر حضرت وہاں جاتے تھے۔ حضرت کی سیاسی وابستگی جمعیت علماء ہند کے ساتھ تھی۔ پہلے امروٹی جماعت تھی حضرت کی، جب جمعیت علماء ہند بنی تو پھر حضرت نے جمعیت علماء ہند میں کام کیا اور سندھ کے امیر رہے۔ ناگپور، اجمیر، میرٹھ، بمبئی، علی گڑھ، دہلی، دیوبند سمیت جمعیت کے لیے اسفار کیے۔ تحریک خلافت میں امروٹ سندھ اور بلوچستان کا مرکز تھا۔ تحریک ریشمی رومال، تحریک ہجرت، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کے رواں تھے۔ اسی سلسلے کے لیے حضرت شیخ الہند بھی امرو شریف میں آئے تھے۔ یہ بات ہمیں حضرت سائیں پیر بابا سائیں محمد شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زبان مبارک سے بتلائی تھی۔ عدم تعاون والا نظریہ مہاتما گاندھی کے ذہن میں سب سے اول حضرت نے بٹھایا تھا۔ رئیس جان محمد جنید جی کی قیادت میں اسپیشل ٹرین جولائی 1920 کے ذریعے 760 مجاہد ہجرت کر کے، وہ جو تحریک ہجرت تھی، ہندوستان چھوڑ دو یہ نعرہ تھا، تو یہ ایک خاص ٹرین گئی تھی۔ تو حضرت بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ لاڑکانے سے یہ جا رہے تھے کابل، افغانستان۔ تو خود پشاور تک ان مجاہدین کے ساتھ رہے
ہر اسٹیشن پر ان کا شاندار استقبال کیا. مجاہدین کو کھانا پینا پیش کرتے تھے. خصوصی طور پر لاہور اور پشاور کے اندر آدمیوں نے لاہور کے 50,000 آدمی نے استقبال کیا. پشاور میں 1,00,000 آدمی نے استقبال کیا. حضرت کے بھی جانے کا ارادہ تھا لیکن وہاں پھر بغاوت ہو گئی, پھر حضرت نہ جا سکے تو تحریک ہجرت بھی ناکام ہو گئی. تو وہ مجاہدین واپس آئے. تھوڑے واپس ہے, زیادہ تر امیر امان اللہ نے انگریزوں کے ساز باز کر کے ان بیچاروں کو شہید کر دیا ادھر ہی. وفات 5 نومبر 1929 میں بمطابق 1328 رات کو 12 بجے تک خانقاہ میں جماعت کو نصیحتیں کرتے رہے, ہدایات دیتے رہے. اچانک طبیعت خراب ہو گئی. آخر میں یہ فرمایا کہ میرا جنازہ خلیفہ عبدالعزیز پڑھائے. پھر اسی کے بعد کچھ بھی نہ بول سکا, صرف انگلیوں سے اشارہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حوالے. پھر روح خاکی جسم سے پرواز کر کے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اڈام جڑ پکھی اڈامی ویا, اساں جیڑن کے یتیم کرے ویا.